پاکستان میں فحاشی اور ریانی کا مظاہرہ ہو اور دیسی لبرلز اس پر واہ واہ نہ کریں، ایسا ممکن نہیں۔ حالیہ دنوں میں اسلام آباد سے ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں مرد و خواتین کو نیم برہنہ لباس میں رقص کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس نائٹ لائف کے نام پر کی جانے والی فحاشی اور ریانی کو جہاں دیگر دیسی لبرلز نے پروموٹ کیا ہے، وہیں صحافی اسد طور نے بھی ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے سیاحت کی آڑ میں اس نائٹ لائف کو پروموٹ کرنے کا مطالبہ کیا۔ لیکن اس ٹویٹ پر غیرت مند اور باشعور عوام نے ان کی کیسی علمی درگت بنائی، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک صارف نے کہا، مین فرسٹ آف آل ڈونٹ پروموٹ فلتھ، ڈونٹ انکریج اٹ ٹو بیکم اے نارم، سیکنڈ ڈونٹ گیو ایگزامپلز آف دبئی، اٹس ناٹ اینڈ شوڈ ناٹ بی دا رول ماڈل فار اینی سٹی، تھرڈ وی ڈونٹ ہیو ٹو اٹریکٹ ٹورزم بائی ہیونگ دس نائٹ لائف، وی نیڈ ٹو اسٹارٹ ود اویئرنیس اینڈ فکسنگ آور ٹورزم۔ ایک اور صارف نے کہا، ٹرائنگ ٹو نارملائز حرام ان اسلامک ریپبلک آف پاکستان، no wonder Pakistan's state of affairs in shambles today. Study Bani Israel. We are following the same destructive path. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. May Allah protect us from such westernized mindsets. ایک اور صارف نے کہا, where will this night life will lead us to? Next step is abstinence style. Then what? Start prostrating to devil directly? Do you want sons doing sex with their moms and brothers doing it with sisters as they do in the West? ایک اور صارف نے کہا, Please stop normalizing every immoral thing by saying that people are enjoying their lives. If they really want to enjoy, they should do it at their homes. We cannot allow this behayai and vulgarity in our society in the name of enjoyment. پاکستان میں دیسی لبرل اور سیکولر کبھی لبرٹی کے نام پر ننگمن، کبھی ٹورزم کے نام پر نائٹ لائف، کبھی فیمنزم کے نام پر خاندانی نظام کی تباہی اور کبھی جنسی آزادی کے نام پر LGBTQ کو فروغ دیتے نظر آتے ہیں۔ یہ تمام نظریات نہ صرف اخلاقی، معاشرتی اور دینی حدود کے خلاف ہیں، بلکہ صرف اور صرف ان ممالک سے مستعار لیے گئے نظریات ہیں جو کہ مادر پدر آزاد معاشرے ہیں اور خاندانی نظام اور معاشرتی اقدار کے سلسلے میں تباہی کے دہانے پر آ کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی حوالے سے ڈاکٹر طاہا نے ان دیسی لبرلز کو آڑے ہاتھوں لیا اور کچھ یوں مخاطب ہوئے۔ میں صرف ان لوگوں کو اتنا ہی کہوں گا، بدلے گا لاکھ زمانہ لیکن قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ اور تم لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہو نا، خود کو مسلمان کہنا چھوڑ دو۔ ایک طرف تم فلک شبیر بھائی کے خلاف سٹیٹمنٹ پاس کر رہے ہو کہ انہوں نے اس طرح کی بات کیوں کی ہے، جبکہ بتاؤ نا کہ انہوں نے غلط بات کیا کہی ہے۔ انہوں نے تو مرد اور خواتین کو کہا ہے نا کہ بھائی سطر کے مطابق لباس پہنو، تو آپ لوگوں کو کیوں درد اٹھ رہا ہے بھائی؟ انہوں نے کیا غلط بات کہی ہے؟ یہاں تو خود کو مسلمان کہنا چھوڑ دو اور اسلام پر چلنا چھوڑ دو اور جا کر دوسرا مذہب اختیار کر لو جہاں پر تمہیں آزادی ملے، اور میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتے رہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پاکستان کی یہ بدقسمتی رہی کہ یہاں وہ فرد برسر اقتدار رہے ہیں جن کو نظریہ پاکستان کی نون تک کا بھی علم نہیں۔ اسلامی ریاست پاکستان کی اساس نظریہ اسلام پر ہے، اور اسی حوالے سے برسر اقتدار فرد کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اسلامی نظریات کی ترویج کے لیے کام کرے۔ یہی آئین پاکستان میں درج ہے اور یہی عوامی نمائندے اپنے حلف میں بھی اقرار کرتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں پاکستانی سنگر فلک شبیر نے ایک پوسٹ کی جس میں انہوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے پبلک پلیسز میں بچیوں کے ڈریس کوڈ سے متعلق ایک مطالبہ کیا جو کہ اسلامی اور معاشرتی اقدار کے عین مطابق تھا۔ ان کی اس پوسٹ کے جواب میں MPA ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے انہیں تنگ نظر کہا اور ساتھ میں ترکیہ کی مثال دی۔ اسی حوالے سے کیسر احمد راجہ صاحب نے اپنی پوڈ کاسٹ میں ہنا پرویز بٹ صاحبہ کو کچھ یوں جواب دیا۔ بی بی کو استنبول کی مثال تو بڑی یاد آ گئی، لیکن استنبول میں تو یہ مخصوص نشستیں بھی نہیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے بغیر الیکشن کے کسی اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں۔ بی بی کو پہنچی ہوئی ہیں، ایک زیرو پبلک ایکسپیرینس کہ کل میں نے لوگوں میں جانا ہے، کوئی میں نے ووٹ مانگنا ہے، میں نے اپنی کریڈیبلٹی میری اسٹیک پہ ہوگی، کیونکہ وہ ہے نہیں، بنا بنایا سسٹم ہے، ان کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے۔ کبھی یہ جمز کے معاملے میں جو کہ انتہائی انصار بازی صاحب کی بڑی جائز بات تھی کہ جموں والے معاملہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، واز ویری ویری فیئر کامنٹ، لیکن اس کے باوجود بی بی نے کیا کیا؟ نہیں آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اگر مرد عورتیں اکٹھے جم کرتے ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اب کپڑوں والی بات پہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ پتہ پوچھے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی MPA ہیں، آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے اسلامی شریعت کے نفاذ کی۔ اگر خواتین کے مردوں کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں تو یہ آپ کا جاب ہے، آپ اسے روکیں، اٹس یور جاب، فار گڈنس سیک پڑھ تو لو نا آئین، کیا آپ کا جو حلف ہے اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ بندہ پڑھ لیتا ہے کہ میرا جاب کیا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ آپ کسی کو، اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا بیسک چیزیں ان کو بتانی چاہیے، یہ طہارت کے مسائل کیا ہوتے ہیں، بیسک اسلام کے مسائل، بنیادی تجوید ہے، کوئی کلمہ کی ریسائٹیشن کس طرح۔ اب ڈرائیور بھی رکھتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ یار اس کو گاڑی چلانی آتی ہے نہیں آتی، ہم اپنی اسمبلیاں لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو کہ ایک جائز بات کے اوپر بی الٹی بات کر رہی ہیں کہ آپ کا ذہن وہ کپڑوں سے کب نکلے گا۔ یعنی اگر یہ بات ہے جو آگے انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان ترقی تب کرے گا جب ایسی باتیں وغیرہ وغیرہ، اب وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مرضی بندہ پہن لے، تو پھر کپڑے ہی کیوں؟ پھر
حلال حرام ریلیشنس کے بارے میں کیا خیال ہے پھر؟ اگر کوئی آدمی کہے کہ زناکاری ٹھیک نہیں تو بندہ کہ کب تمہارا نکلے گا، اور ایک سوشل میڈیا کا ٹرول ہے نا، بندہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے. یو آر ون آف دا پیپل ہو ڈرائیو پاکستان. ایک سلیکٹ گروپ ہے نا، ہماری اسمبلیز ہے، نیشنل اسمبلی کے بعد میں پارلیمنٹ ہے، یہ کتنے لوگ ہوں گے؟ کچھ سینکڑوں کی تعداد ہے نا یہ پاکستان کو رن کر رہے ہیں. یو آر ون آف دوز. اور آپ کی عقل کا لیول یہ ہے کہ آپ ایک آدمی کی فیئر جو پوسٹ ہے اس کے اوپر آپ اس لیے اعتراض کر رہی ہیں کہ اس سے لبرل ویلیوز وائلیٹ ہو رہی ہیں، جبکہ آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے اسلامی پاکستان کا. ایک عرصے سے پاکستان میں دیسی سیکولر اور لبرل جبری مذہبی تبدیلی کا راگ الاپتے نظر آتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اندرون سندھ میں جہاں انہی مارکسسٹ اور کمیونسٹ نظریات کے حامل وڈیرا شاہی نظام موجود ہے، وہاں انہی اشرافیہ اور ان کے حواریوں کی سرپرستی میں جبری مذہبی تبدیلی کے واقعات رونما ہوتے ہیں. لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ ہے، اور وہ یہ کہ ان دیسی لبرلز اور سیکولرز کو تکلیف دراصل مذہب تبدیلی سے نہیں بلکہ اسلام سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے ہے. ہر وقت انڈیا کے سیکولرزم کا راگ الاپنے والے دیسی سیکولر اس وقت انڈیا میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے نوجوان کے حوالے سے حالت سکتہ میں ہیں کہ جہاں نہ تو جینڈر کا مسئلہ ہے اور نہ ہی اقلیت کا، بلکہ اکثریت یعنی ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے نوجوان کا اسلام قبول کرنا ان دیسی سیکولرز کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے، اور یہ دیواروں میں ٹکریں مارتے نظر آ رہے ہیں. اس حوالے سے شعیب مدنی صاحب کچھ یوں مخاطب ہوئے. یہ ہے پاکستان، یہاں آزادی ہے. ہیومن رائٹس چیمپئنز اور ان کی فورن فنڈیڈ این جی اوز کو اگر کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے تو چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ بھئی یہ تو اقلیت ہیں، کم عمر ہیں، لڑکیاں ہیں، انہیں زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے، فورس کنورژن کیا جا رہا ہے، اور پھر اس طرح سے اسلام اور پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کیا جاتا ہے. لیکن ہندوؤں نے کیا کہا؟ یہ فورس کنورژن ہے، اس کا تعلق اقلیت سے نہیں، یہ تو اکثریت سے تعلق رکھتا ہے. یہ کم عمر ہے؟ نہیں، یہ تو بالغ بلکہ 18 سال سے بھی زیادہ کا ہے. یہ لڑکی ہے؟ نہیں، یہ تو لڑکا ہے. یہ فورس کنورژن ہے، یہ جبری تبدیلی مذہب ہے. جب اس نوجوان کو اسلام چھوڑنے کے لیے کہا گیا تو اس نے وہی کلمات دہرائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے. ذرا سنیں. پراپرٹی آپ آج لے لو میرے سے، ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند دے دو، مجھے اس واسطے کوئی مطلب نہیں ہے. میری گناہ کیا ہے؟ میں نے اللہ کو ایک کہا. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اقلیت یا اکثریت نہیں، مسئلہ ایج بھی نہیں، مسئلہ جینڈر مرد یا عورت ہونا بھی نہیں، مسئلہ فورس کنورژن بھی نہیں. فورس کنورژن تو کچھ ہوتی ہی نہیں ہے، کوئی بھی زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کر سکتا. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان ہو یا ہندوستان، پوری دنیا میں کفر کو مسئلہ ہے اسلام سے.